یہ دائرے پھر محمد کے دائرے. جب احمد کا دائرہ آسمانوں پر، سدرت پر، جنت پر، عرش و کرسی پر یہ سارا چھا گیا، وہاں کے سارا عالم اپنا ہو گیا، سارے مدحت و ثنا میں لگ گئے، سارے دیدار میں خوش و خرم ہو گئے، سارے مصطفیٰ کی تعریف میں لگ گئے، درود میں لگ گئے، پھر محمد زمین پر، پھر مشاق مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، تابعدار مصطفیٰ، جانے سارے مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، پھر مصطفیٰ کا دیدار کیا، مصطفیٰ کی تعریف محمد و سلام میں لگ گئی، نعت گنگنانے میں لگ گئے، درود و سلام میں لگ گئے، ہمیشہ ذکر مصطفیٰ میں لگ گئے، تو سارے امتی بھی اسی کے اندر بس گئے. اب محمد محمد نہیں، محمود بن گیا. کیا بن گیا؟ محمود بن گیا. احد سے آیا، جب سارے انواریات نور والوں کو سما لیا، فرشتے نور والے ہیں، حور نور والے ہیں، علماء نور والے ہیں، جنت والے نور والے، عرش کرسی والے، سب کے سب نور والے، جب سارے نور والوں کو لے لیا، احد جا کر احمد ہو گیا، زمین پر آیا محمد ہوا. محمد نے سارے امتوں کو، سارے عالم کو اپنا لیا. اب محمد محمد نہ رہا، محمود بن گیا. کیا بن گیا؟ محمود بن گیا. اب وہ محمود پھر بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے بعد کوئی کائنات ہم سے اعلیٰ نہیں ہے، ہم سے افضل نہیں ہے. صبح قیامت تک اور قیامت کے میدان میں بھی اللہ کا اعلان ہے کہ محمود مقام محمود پر فائز کروں گا. اسی لیے ہر مؤذن اذان دینے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے اندر ذکر ہے وَبَعْثَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ ہمارے رسول کو مقام محمود پر فائز فرما. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ مقام محمود ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقام بدلے، جگہ بدلے، لباس بدلے، مگر حقیقت یہ ہے آئے وہی سے ہیں، گئے وہی کو. آئے وہی سے ہیں، گئے وہی کو. یہ اس لیے گئے ہیں، یہ دنیا کو بتانا تھا، دنیا کو بتانا ہے کہ کیا اس کے اندر دو طریقے میں کہ لوگوں ایک دکھتا ایک نہیں دکھتا، مگر یہ مت جانو کہ دکھتا سو اصل ہے، نہیں دکھتا سو نقل ہے. ایسا نہیں ہے، دکھتا سو نقل ہے، نہیں دکھتا سو اصل ہے. دکھتا سو نقل ہے، نہیں دکھتا سو اصل ہے. جانتے ہو کیوں؟ نماز نقل ہے، روزہ نقل ہے، حج نقل ہے، زکوٰۃ نقل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو مصطفیٰ کی نقل کہا ہے. مصطفیٰ اصل کیا ہے؟ مصطفیٰ اصل ہے، یہ نقل ہے. جیسا میرا حبیب کیا ہے ویسا کرو، اس کی نقل کرو. اس کی تابعداری کا معنی یہی ہے. اب یہ دکھتا ہے نا، دکھتا ہے، یہ دکھتا سو کیا ہے؟ نقل ہے. اور نہیں جو دکھتا وہ اصل ہے، نہیں جو دکھتا وہ اصل ہے. یہ دو باتوں کو مصطفیٰ نے کر کے بتایا تاکہ شریعت میں بھی جانے اور طریقت میں بھی جانے. دو راستے نہیں انسانی وجود کے، ایک جسمانیت کے، ایک روحانیت کے. روح نہیں دکھتی، جسم دکھتا ہے، مگر دکھتا سو اصل ہے، نہیں اصل ہے. یہ نقل ہے، یہ مرتا ہے، بے جان ہے. اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، مگر روح نہیں دکھتی ہے، مگر یہ اصل ہے، یہ قائم ہے، یہ دائم ہے، یہ جلتی نہیں ہے، یہ کٹتی نہیں ہے، یہ مرتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم ہے. اس کا پاور 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ایک پل سیکنڈ میں کہیں سے کہیں آتی چلی جاتی ہے. یہ اصل ہے، مگر دکھتی ہے نہیں دکھتی. جو نقل ہے وہ دکھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری روح اصل ہے، دکھتی نہیں ہے، اور ہمارا جسم نقل ہے، دکھتا ہے. اسی لیے یاد رکھو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دکھتے ہیں. کیا ہے؟ دکھتے ہیں. کیا ہے؟
دکھتے ہیں. اب میں نے کہا نا ہمارا جسم دکھتا ہے, روح نہیں دکھتی. جو دکھتا ہے وہ نقل ہے, جو نہیں دکھتا وہ اصل ہے. اس لیے مصطفیٰ ہم کو دکھتے ہیں مصطفیٰ بن کر, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے, کیونکہ جو نہیں دکھتا وہ خدا ہے. جو نہیں دکھتا وہ خدا ہے, اور وہ نہیں دکھتا وہ مصطفیٰ کی جان. جو نہیں دکھتا وہ مصطفیٰ کی روحانیت ہے, دکھتا ہے اور مصطفیٰ کی صورت ہے, مصطفیٰ کا وجود ہے, دکھتا ہے. جو نہیں دکھتا مصطفیٰ کی روحانیت وہی خدا ہے. اب عرش کے بارے میں سمجھایا تھا گزشتہ جمعہ. ایک پتنگ کا ایک کیڑے کو لاتا ہے, اپنے دل پہ رکھتا ہے, پھونک مارتا ہے. چند دن کو وہ اسی کی طرح بن کر نکل جاتا ہے. یہی واقعہ حضرت باقی اللہ کا. ایک مچھلی والے دن کو بہت نان بھائی سے روٹی بنانے والا, مجھے تمہاری طرح بنانا, مجھے تمہاری طرح بنانا. بات آتا ہے کہ روٹیاں سمجھے کپک کو بنا, لیکن عزیزو یہ حقیقت, کسی مرید کو میں اس وقت تک مرید نہیں مانوں گا. یہ تو ایک دستور ہے, میری مریدی کا تو بنتے چلے جاتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کسی مرید کو اس کا پیر اس وقت تک مرید نہ مانے جبکہ وہ مرید اس کی طرف نظر نہ آئے. چالو چلن میں, کردار میں, علامت شباہت میں اگر کوئی دیکھ لے, دیکھنے والے کی آنکھوں کو دھوکا ہو جائے کہ یہ جانے والا فلانا ہے یا مشورہ شاعر ہے. یہ شباہت ہے. اس کے لیے صحبت کی ضروری ہے, اس کے لیے قربیت کی ضروری ہے. جو صحبت و قربیت کرتے ہی نہیں ہے ان کے لیے نہ یہاں ضروری ہے نہ وہاں ضروری ہے. بس سمجھ آئی. تو باہر کا پتنگ کا خود مارتا ہے, چند دنوں میں اس کی طرح بن کر چلا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں میرے مصطفیٰ کو خدا نے اپنے قربیت میں رکھ کر کتنے سال, کتنے ہزاروں سال چکا ہوگا, کتنے ہزاروں سال قربیت میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جمال عکس کا نور دیتا ہوگا. کتنے ہزاروں سال. میں نے حدیثوں میں ایک مقام کے 10,000 سال پڑھے ہیں, 10,000 سال. ایسے مقام 70,000 مقام ہیں. ہر مقام کے اگر 10,000 لگا لیں تو 70,000 مقاموں کے کتنے سال ہوں گے. اتنے سال اپنی قربیت میں رکھ کر جب خدا اپنے نور, اپنے جمال نور کا عکس ڈالتا رہا, تو اب مجھے بتائیں وہ جب قربیت سے باہر آیا تو دیکھنے والے کو یہی دھوکا ہوا. اسی لیے صدیق اکبر پکار اٹھے, اسی لیے عمر فاروق اعظم پکار اٹھے, اسی لیے بلال حبشی غلام پکار اٹھے کہ کیا آنے والا دکھتا تو محمد ہے لیکن دھوکا ہے, آنے والا خدا ہے. جب ایک معمولی پتنگا اپنا روح اس کو دے دے تو کیا خدا اپنا روح مصطفیٰ کو نہیں اتنے سارے قربیت میں رہ کر, اتنے ہزاروں سال قربیت میں رہ کر مصطفیٰ اللہ اپنے جمال نور کا مصطفیٰ کو ڈالے تو کیا مصطفیٰ اپنی طرح بن گیا. اسی لیے ہم آپ کی عقیدت مند کہتے ہیں کہ نادانوں مصطفیٰ کو اپنی طرح مت کہو کیونکہ وہ اپنی طرح نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی طرح ہے. کیوں ان کی قربیت نے مقام بات کرتا ہے. اگر اپنی طرح کہو گے تو مشرک بن جاؤ. ہم تو کہتے ہیں شرک کرتے ہیں, سب سے بڑا شرک یہ تو وہ کرتے ہیں اپنی طرح کرنے کا, کیونکہ اس کے جلوے کے ساتھ اپنا ناپاک ارادہ کرنا. بس دنیا اور جب یہ عرض ہو گیا, اب سرکار جہاں بھی آتے جاتے اس کے نعرے نہیں لگتے. ارے یہاں کوئی بات ایسی اچھی لگ گئی تو نعرے تکبیر, اللہ اکبر کیا کہتے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ
گرم ہو جاتے ہیں، نظر ان کو وہ آتا ہے تب وہ نعرہ دیتے ہیں۔ حدیث امام بہقی کی، حدیث ابراہیم کی، اس کو حاکم معجم نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ یہودیوں کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی، عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے۔ یہ کیا آ چکا ہے؟ فاران کی پہاڑ سے، فاران کے پہاڑ سے خداوند، کون؟ خداوند 10,000 قدسیوں کو، یعنی فرشتوں کو 10,000 قدسیوں کو لے کر آئے گا۔ ناپاکیوں کے ارادوں کو کے لیے سزا ہوگی، جلا دے گا، یعنی ناپاکیاں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اچھائیوں کا آغاز ہوگا فاران کی پہاڑ سے۔ اب مفسرین فاران کے پہاڑ کو بہت سال ڈھونڈا ملے تھے، کوہ طور کو دیکھا، لیکن کوہ طور فاران میں سے نہیں ہے، اور مصر میں ڈھونڈا، لبنان میں ڈھونڈا، فلسطین میں ڈھونڈا، شام میں ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن فاران نہیں۔ جانتے ہو فاران کی پہاڑی کہاں ملی؟ کہاں ملی جانتے ہو؟ مکے میں۔